بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبر کو دیکھا تو وہاں پر سواری سے اتر گئی اور اتر کر 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر سواری پر سوار ہو کر آگے تشریف لے گئے۔ ساتھ میں جو حضرات تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی خاص آدمی کی قبر ہے، اس لیے یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں اترے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو مجھے یہ خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اتنا موقع اور مل جائے کہ ہم 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، اور حسرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے رکھا ہے، اس لیے چلو میں جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس لیے میں نے اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اپنے ایک ایک لمحے کو اس کام میں لاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک مرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ اس کا آدھا سر آدھی داڑھی سفید تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تیری یہ حالت کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا، میں فلاں قبرستان میں گیا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ایک آدمی کو درے مارتا ہے، جب وہ درہ اس کے جسم پر پڑتا ہے تو سر سے پاؤں تک وہ آگ ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ آدمی لپٹ گیا اور فریاد کی کہ میری مدد کرو۔ درہ مارنے والے نے کہا کہ ہرگز مدد نہ کرنا، یہ کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی تو انہوں نے اس کی تلافی میں ایک باغ جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی صدقہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن نماز فوت ہو جاتی اس دن ساری رات جاگتے۔ ایک دن مغرب کی نماز کو دیر ہو گئی تو 2 غلام اس کی تلافی میں آزاد کیے۔ جب کسی شخص کی عبادت میں سستی پیدا ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو عبادت میں زیادہ مشغول ہو، اور اگر ایسے کی صحبت میسر نہ آوے تو پھر ایسے لوگوں کے احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھا کرے۔